اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایایا فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیایا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تتقون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. یہ آج ہم نے سورہ البقرہ کی آیت 40 سے 46 تک تلاوت کی ہے. اب اس کا ترجمہ یوں ہے: اے بنی اسرائیل، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور اس اقرار کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا. میں اس اقرار کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا تھا، اور مجھ سے ڈرتے رہو. اور جو کتاب میں نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، جو تمہاری کتاب تورات کو سچا کہتی ہے، اس پر ایمان لاؤ اور اس سے منکر اول نہ بنو، اور میری آیتوں میں تعریف کر کے ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفعت حاصل کرو. اور مجھ سے خوف رکھو اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور سچی بات کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ، اور نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو، اور اللہ کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو. یہ کیا عقل کی بات ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنے تئیں فراموش کیے دیتے ہو، حالانکہ تم کتاب اللہ بھی پڑھتے ہو. کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور رنج و تکلیف میں صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، اور بے شک نماز گراں ہے، مگر ان لوگوں پر گراں نہیں جو عجز کرنے والے ہیں، اور جو یقین کیے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اس سے پہلے ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 101 سے 39 تک اس کا مطالعہ کیا. اب یہ جو حصہ سورہ بقرہ کا شروع ہو رہا ہے، یہ 14 رکوعات پر مشتمل ہے. اس میں بنی اسرائیل کو براہ راست خطاب کیا گیا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے. یہود مدینہ کو ان کی سابقہ امت بنی اسرائیل پر ماضی میں کیے گئے احسانات، انعامات اور ان کی حکم دولیوں کے باوجود ان کی بار بار مغفرت اور منکرین پر عذاب الہی کا احساس دلایا گیا ہے، تاکہ یہود مدینہ سرکشی ترک کر کے اسلام کی دعوت حق کو قبول کر لیں. آخر موجودہ یہود مدینہ بنی اسرائیلی ہی ہیں جو اللہ کی لاڈلی اور نبوت کے لیے چنی ہوئی امت تھی. اس لیے اللہ موجودہ یہودیوں پر دعوت حق کی حجت تمام کرنا چاہتا تھا. اس لیے انہیں ان کی اسلاف کی کوتاہیوں، نافرمانیوں اور کفران نعمت کا اشر جتا کر موجودہ بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کو قبول اسلام کی دعوت دی گئی ہے، کیونکہ بدعمالیاں ہی بنی اسرائیل کی نبوت سے معزولی اور مختلف عذابوں کا باعث بنی. اسی لیے بنو اسحاق کی بجائے بنو اسماعیل میں سے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے لیے چنا گیا، جس سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف نبوت سے سرفراز کیا گیا بلکہ اس کی مسلمہ حقیقت بھی بیان کی گئی۔ آیت علیحدہ تفصیل اب علیحدہ بیان کی جاتی ہے۔ آیت 40 سے 120 تک 10 رکوع میں یہود مدینہ کے اسلاف بنی اسرائیل پر اللہ رب العزت کی طرف سے جو احسانات و انعامات کیے ان کا تذکرہ ہے جو درج ذیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں ان کی دعوت حق کو قبول کرنے کے بعد ان کی پیروی کرنا۔ اسی عہد کی پاسداری اور ایفاء عہد کے لیے ہی بنی اسرائیل نے یثرب کی وادی، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد مدینہ منورہ کے نام سے موسوم کیا گیا، کو آباد کیا تھا۔ لیکن اب یہود مدینہ عہد شکنی کر رہے ہیں، نہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان رہے ہیں اور نہ ہی ان کی دعوت حق کو قبول کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دعوت کے یہودی منکر ہوئے وہ یہ تھی جیسے ان کی کتاب میں درج تھا، یعنی یہ باتیں ساری ان کی کتاب تورات اور زبور اور انجیل میں درج تھی کہ اللہ سے ڈرو، عہد کی پابندی کرو، قرآن حکیم کی دعوت حق سے انکار کی بجائے اسے قبول کرو، حق اور باطل کو ساتھ نہ ملاؤ، دیدہ دانستہ حق نہ چھپاؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، ماننے یعنی جھکنے والوں کے ساتھ تم بھی مانو یعنی جھکو، دوسروں کو بھلائی کا حکم دینے کے ساتھ خود بھی بھلائی، دین حق پر چلو، اگر دین حق کی ترویج میں مشکلات درپیش ہوں، اللہ سے ڈرنے والوں کی طرح صبر اور نماز سے اللہ سے مدد مانگو۔ یہ نماز کا لفظی معنی جو ہے اس میں نماز میں اللہ کی رحمت، مغفرت اور دعا، یعنی اللہ یہ نماز کے معنی ہے، یعنی اللہ سے مغفرت طلب کرو، صبر میں مشکلات میں اللہ سے مغفرت طلب کرو، اللہ کی رحمت طلب کرو اور دعا کے ذریعے اللہ سے مشکلات کے حل کے لیے مدد مانگو۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون وإذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکُمْ وَفِي ذَلِکُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّکُمْ عَظِیمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِکُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَیْنَاکُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ ان آیات کا 47 سے 50 آیت کا ترجمہ کچھ ہے۔ اے بنی اسرائیل، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور یہ کہ میں نے تم کو جہان کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے اور نہ کسی کی سفارش منظور کی جائے اور نہ کسی سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے اور نہ لوگ کسی اور طرح مدد کر سکیں، اور ہمارے ان احسانات کو یاد کرو جب ہم نے تم کو قوم فرعون سے نجات بخشی۔ وہ لوگ تم کو بڑا دکھ دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار سے کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا، تم کو نجات دی اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا، اور تم دیکھ ہی تو رہے تھے۔
اب اس کی تفسیر مختصراً کچھ یوں ہے۔ حضور نبی اکرم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے اور ان کی دعوت اسلام قبول کرنے کے عہد کی وجہ سے ہی تمہارے اسلاف بنی اسرائیل کو سارے زمانے میں افضل کیا تھا۔ اب اس عہد سے تمہاری روح گردانی تمہارے کسی کام نہیں آئے گی۔ ڈرو عذاب کے دن سے جب کوئی چیز تمہیں فائدہ نہ پہنچا سکے گی اور نہ ہی کوئی دوسرا تمہاری شفاعت اور مدد کر سکے گا۔ یاد کرو جب فرعون تم پر عذاب بن کر مسلط تھا، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ تمہارے عہد ایمان بر خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے تمہاری اس مشکل ترین عذاب سے جان چھڑائی اور تمہیں دریا سے محفوظ طریقہ سے پار کرایا، جب کہ فرعون اور اس کے لشکر کو اسی دریا میں تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا۔ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ یہ آیت 51 سے 54 تک ہے۔ ان کا ترجمہ کچھ یوں ہے۔ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا وعدہ کیا تو تم نے ان کے پیچھے بچڑے کو معبود مقرر کر لیا اور تم ظلم کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور معجزے عنایت کیے تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ بھائیو، تم نے بچڑے کو معبود ٹھہرانے میں بڑا ظلم کیا ہے، تو اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو اور اپنے تئیں ہلاک کر ڈالو۔ تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے۔ پھر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور وہ بے شک معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے۔ یعنی اس میں مختصراً یہ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 رات اللہ سے ہم کلامی اور رشد و ہدایت لینے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے اور تم گمراہ ہو گئے اور بچڑے کی پوجا شروع کر دی، تمہارے کیے گئے عہد کی بدولت تم پر احسان کرتے ہوئے تمہیں کفارہ کے طور پر ایک دوسرے کو قتل کرنے کا حکم دیا اور بچ رہنے والوں کی توبہ قبول کی۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ 55 اور 56 آیت ہیں۔ اور جب تو نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام، جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں گے تم پر ایمان نہیں لائیں گے، تو تم کو بجلی نے آ گھیرا اور تم دیکھ رہے تھے۔ پھر موت آ جانے کے بعد ہم نے تم کو از سر نو زندہ کر دیا تاکہ احسان مانو۔ اس کی تفسیر کچھ یوں ہے۔ یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہ اس وقت تک اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک وہ خود اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہ دیکھ لیں گے۔ تمہاری اس گستاخی کی وجہ سے کڑک نے تمہیں آ لیا اور تم مر گئے۔ پھر تمہارے عہد کا لحاظ رکھتے ہوئے تمہیں تمہاری زندگی لوٹا دی۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُم وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور بادل کا تم پر سایہ کیے رکھا اور تمہارے لیے من و سلوہ اتارتے رہے کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی
इनको खाओ पियो, मगर तुम्हारे बुजुर्गों ने इन नेमतों की कुछ कदर न जानी और वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ते थे बल्कि अपना ही नुकसान करते थे। इसको ये याद करो जब बनी इसराइल को ये एहसान अल्लाह जता रहा है कि जब तुम चटियल मैदान तिया और तपती धूप में थे, जहाँ ना साया और ना ही खुराक मौजूद थी, तो तुम पर ऐद की वजह से एहसान किया, तुम्हें बादल का साया और खुराक के लिए मन और सलवा अता किया। सदक़ल्लाह